پہلے مصطفیٰ آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں. یہ سارا سینیریو آپ نے دیکھ لیا, یہ معاملات آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو پائے گی؟ جی شکریہ. آپ نے جو ابتدائیہ دیا کافی مفصل ابتدائیہ تھا. معذرت خواہ ہوں. خیر کی خبر کوئی نہیں تھی. ادھر یہ ہو گیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, سپریم کورٹ میں یہ دیکھیں, یہ کنٹینیوس ایک سائیکل ہے انسٹیبلٹی کا جو پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے. پیناما سے یہ شروع ہوا, دھرنوں سے یہ شروع ہوا, اور آج اس کی جو انتہا ہے, ابھی خدا نہ کرے کہ ہم کوئی مزید اس کی انتہا دیکھیں. جو 26 تاریخ کو ہم نے دیکھا اسلام آباد جو ڈی چوک میں ہوا, پھر اس سے پہلے اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سب ہمارے لیے بڑی تشویشناک چیزیں ہیں. بالکل. اور بطور سیاستدان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کر کے انہی معاملات کا حل نکالنا چاہیے. ان 10 سالوں میں ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی ہے. ہر دفعہ میں یہ بات ضرور دہراتا ہوں کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہماری تقریباً آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے جا چکی. بالکل. اور سطح غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی لوگ نہیں کھا پا رہے. ایسا ہی ہے. آؤٹ آف سکول چلڈرن کی آپ شرح اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں ہر سال لگ بھگ تقریباً 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, ان کے لیے آگے روزگار موجود نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں, نظام انصاف کی حالت آپ دیکھ لیں, کرمنل لیگل سسٹم کی آپ حالت دیکھ لیں, ہماری توجہ ان ایشوز کی طرف ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری توجہ روز کہ آج کس معاملے کے اوپر ہم نے آپس میں دھینگا مشتی کو ایک نیا اس کو رخ دینا ہے. یہ اب سلسلہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل. اور اسی کانٹیکسٹ میں میں تو ویلکم کروں گا, اور ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں. انہوں نے کبھی بھی کسی پلیئر کے ساتھ, اور اسپیشلی پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ انگیج کرنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. لیکن انہوں نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں, اور دیگر اس میں لوگ ہیں, تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے مذاکراتی سیاست کو, بات چیت کو ایک اہمیت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتوں کو اور خصوصاً حکومت کو یہ موقع ہاتھ سے بالکل نہیں جانے دینا چاہیے. میجورٹی آف پاکستانی, پہلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے سے ہم بات چیت پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ہمیں فرشتوں سے بھی بات کرنی ہے. اور فرشتے تو ہماری سیاست کے اندر, ملکی معاملات کے اندر ایک ان کا عمل دخل ہے ہی, لیکن ایک حد تک سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم اگر آپس میں بیٹھ کے چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں, اور اگر ہم نہیں نکالتے تو ہمارے نہ نکالنے کی وجہ سے مقتدرہ مضبوط ہوتی ہے. تو ہمیں پہلی اولین ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے حل نکال لیں. اور وہ اگر ہم حل نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پہلے ہوا بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 90 روز جو وہ الیکشنوں کے لیے اوپر ایک تحریک انصاف نے کمیٹی بنائی تھی, ایک پی ڈی ایم کی حکومت نے بنائی, اور دونوں نے آپس میں تاریخ طے کر لی. بالکل. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب اگر اس کو ویٹو نہ کرتے تو الیکشنوں پر تو اگریمنٹ ہو گیا تھا. تو یہ اتنے بڑے فساد سے ہمیں گزرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بار طور غلطیاں ہوتی ہیں, انسان کو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جو سامنے آئی ہے, اور اگر ہم پازیٹیوٹی دیکھیں نا, مثبت چیز اگر ڈھونڈنا چاہیں, سارے مثبت خبر اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو وہ یہ ہے, خبریں ہی ہیں اب زیادہ. اب خدا نہ کرے کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ہوں گی, لازمی ہوں گی, لیکن سیاستدانوں کو اتنی میچورٹی دکھانی چاہیے کہ وہ پھر اس عمل کو سیبوٹاج نہ آنے دیں.